اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ سید حسن عرف برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ کا اسم گرامی سید حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، لقب برہان شاہ ہے۔ آپ کا سعادت سے ہونا نام سے ظاہر ہے۔ آپ کا وطن عراق عجم ہے۔ ابتدا میں آپ وطن سے دہلی تشریف لائے اور حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہوئے۔ مرشد کی طرح ہمیشہ برہنہ رہتے تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب برہان شاہ ہوا۔ آپ اسی نام سے مشہور ہے۔ اہل دکن آپ کو سرمست دکنی بھی کہتے ہیں۔ حیدرآباد میں تشریف آوری سلطان عبداللہ قطب شاہ ولی گولکنڈہ کے زمانے میں آپ دہلی سے دکن میں تشریف لائے اور شہر حیدرآباد کے مشرق جانب 4 میل کے فاصلے پر جہاں آپ کا مزار مبارک ہے وہاں پر مقیم ہوئے۔ آپ مجذوب کامل، صاحب کشف و کرامت و خرق عادت تھے۔ ارباب دکن آپ سے کامل اعتقاد رکھتے تھے اور حسن ارادت و صدق عقیدت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دعا سے فیضیاب ہوتے تھے۔ مشہور ہے کہ ایک روز نواب مالا پرست خان، جو عبداللہ قطب شاہ غازی کا وزیر تھا، ان کے باغ کا مالی حضرت کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت، میری بیوی حاملہ ہے اور واضح حمل کے دن قریب ہے۔ میرے پاس خرچ اخراجات کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہت سی غریبی اور مفلوک الحال ہوں۔ اپنی غربت اور تنگستی سے تنگ آ کر حاضر ہوا ہوں، آپ میری مدد فرمائے۔ حضرت برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس وقت جذب کا غلبہ تھا۔ اسی عالم میں زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اللہ مدد کرے گا۔ یہ حکم سن کر مالی خوشی خوشی گھر آیا۔ جب گھر میں آیا تو معلوم ہوا کہ گھر میں فرزند نرینہ پیدا ہوا ہے۔ نومولود بچے کی اول جو کسی برتن میں رکھی ہوئی تھی اٹھا کر مکان کے باہر دفن کرنے کے لیے گیا۔ ایک مقام میں گڑھا کھود رہا تھا کہ یکایک دیگچہ سونے سے بھرا ہوا برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر نہایت ہی خوشی سے اس کو گھر لے آیا اور ضروری اخراجات میں خرچ کرنے لگا، اور دل میں یقین کیا کہ یہ خزانہ مجھے حضرت برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے ملا، اور یہ حضرت کا اسی فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مفلسی کو تونگری میں بدل دیا۔ اس کے بعد مالک کا اعتقاد اور بھی بہت بڑھ گیا اور حسن ارادت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک روز مالی نے اپنے مالک نواب مالی پرست خان سے حضرت کے کشف و کرامت کا واقعہ بیان کیا۔ خان صاحب تمام واقعات کو سن کر بہت خوش ہوئے اور حسن عقیدت سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اولاد کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا، خداوند تعالیٰ دینے والا ہے۔ ایک پیالہ پانی یا شربت سے بھرا ہوا عنایت کیا۔ خان صاحب نے لے کر صدق دل سے اس کو پی لیا۔ خان صاحب کے محل میں 3 محترم تھی اور کسی کو بھی اولاد نہ تھی، تمام لا ولد تھی۔ آخر حضرت کی دعا کی بابرکت سے خان صاحب کو تینوں بیویوں سے اولاد کثیر ہوئی۔ پھر ایک روز سلطان عبداللہ قطب شاہ نے مالا پرست خان سے دریافت کیا کہ آپ کو کتنے فرزند ہیں؟ مالا پرست خان نے جواباً عرض کیا، حضور اس وقت مجھے یاد نہیں، کل منشی سے دریافت کر کے سب کے ناموں کی فہرست پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس جواب سے سلطان بہت ہنسا اور تعجب سے دریافت فرمایا کہ خان صاحب، آپ کو تو کوئی لڑکا نہیں تھا، اب اس قدر اولاد جن کی تعداد آپ کو خود معلوم نہیں کس طرح ہوئی؟ اس کے بعد خان صاحب نے اپنی تمام سرگزشتہ اور حضرت کی دعا کے حالات بادشاہ کے گوشے گزار فرمائے۔ نواب مولا پرست خان صاحب سے تمام واقعات سننے کے بعد بادشاہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں بھی حضرت کی خدمت میں لڑکے کی درخواست کروں تو کچھ عجب نہیں کہ مجھے بھی خداوند تعالیٰ حضرت کی دعا کی برکت سے فرزند نرینہ عطا فرمائے گا، کیونکہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کو صرف لڑکیاں تھیں۔ سلطان نے خان صاحب کے ذریعے سے حضرت کی خدمت میں فرزند نرینہ کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا کہ سلطان سے کہو کہ بیگم صاحبہ کو یہاں بھیج دے۔ خان صاحب نے حضرت کا ارشاد بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بادشاہ فرزند نرینہ کا آرزومند تھا۔ حضرت کے حکم کی تعمیل میں ایک روز بیگم صاحبہ کو ہمراہ لے کر اور چند لوگوں کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔
ٹھہرنے کی غرض سے میدان میں 2 چھوٹے چھوٹے پال قائم کیے گئے۔ ایک میں بادشاہ سلامت تشریف فرما تھے، دوسرے میں بیگم صاحبہ تھی۔ حضرت برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیگم صاحبہ کے پال میں تشریف لے گئے اور باصورت مراقبہ یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ خفیہ طور سے اس راز کو دریافت کرنا چاہیے۔ خود دولت بیگم صاحبہ کے پال کے قریب آئے اور ایک گوشہ چاک کر کے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں غرق ہے اور بیگم صاحبہ اپنے شیرخوار بچے کو لیے ہوئے پلنگ پر آرام کر رہی ہے۔ بادشاہ کے دیکھتے ہی بچہ ماں کے آغوش سے غائب ہو گیا اور بیگم صاحبہ ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور رونے لگی، گویا یہ عالم مثال کا واقعہ تھا جس کا بادشاہ نے مشاہدہ کیا۔ اس راز مخفی کے ظاہر ہوتے ہی حضرت برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراقبے سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر حضرت سلطان علی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی چاہی اور نہایت عاجزی سے التجا کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا، تو نے جلدی کی، میں خداوند تعالیٰ سے قیامت تک تیرے خاندان کی بقا کے لیے دعا کر رہا تھا، تو راز الہی کے در پہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ سے اپنی مراد بھی کھو بیٹھا۔ یہ سن کر بادشاہ بے نصیبی کے ساتھ وہاں سے دارالسلطنت گولکنڈہ میں مراجعت کی اور ہمیشہ تا زندگی اپنے عمل پر افسوس و حسرت کرتا رہا۔ پہلے دکن کے زبانوں پر یہ واقعہ تا قیامت یاد رہے گا کہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کی حیدرآباد میں تشریف آوری کے وقت سید حسن برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جب عالمگیری لشکر جس میں 2 اقطاب یعنی حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک فوج تھے، کٹا میر جملہ کے پاس سے گزرتا ہوا قلعہ گولکنڈہ کی طرف بڑھا۔ یہی بزرگ حضرت برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے متقدین میں سرتاپا برہنہ جذب تشریف فرما تھے۔ جس وقت سلطانی لشکر آپ کے روبرو سے گزر رہا تھا تو حضرت اپنے متقدین سے جو اس وقت ان کے قریب تھے ایک کپڑا طلب فرما کر اوڑھ لیا اور بعد روانگی لشکر پھر جسم سے علیحدہ کر کے جس کا کپڑا تھا اسی کو واپس فرما دیے۔ ایک مرید نے حیرت سے عرض کیا، یا میرے پیرو مرشد، آپ برہنہ رہتے تھے مگر لشکر شاہی کی آمد پر کپڑا اوڑھ لینے کی کیا وجہ ہے؟ آپ حضرت برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مورس کے سر کو اپنی بغل میں کچھ دیر رکھ کر چھوڑ دیا اور زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے کہ آدمیوں سے شرمانا چاہیے، جانوروں سے حیا کی کیا ضرورت ہے۔ صاحب موصوف بعد میں روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا سر بغل میں رکھا اس وقت تمام لشکر سلطانی میں جس کو میں دیکھتا تھا وہ تمام حیوانوں کی شکل میں نظر آ رہے تھے، صرف یہ دونوں دینی بھائی حضرت یوسف صاحب و شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ انسانی صورت میں نظر آئے۔ جب میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑا اوڑھ کر ان دونوں بزرگوں کا ادب و احترام فرمایا ہے۔ آپ کی وفات پاک نفوس اور خدا کے خاص بندوں کو کبھی موت نہیں آتی، البتہ خداوند کریم اپنا اصول اور قانون کو پورا کرنے کے لیے ایک مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں جس کو اس مقام سے لاکھوں درجے بہتر و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی کا نام انتقال یا موت یا وفات یا وصال ہے۔ آخر حضرت برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصال 16 جمادی الاول 1092 ہجری میں اس دار فانی سے کچھ فرما گئے۔ آپ جس مقام پر رہتے تھے وہیں آپ مدفون ہوئے۔ آپ کی مزار مبارک حیدرآباد کے مشرقی جانب 4 میل کے فاصلے پر مرجع خلائق ہے۔ درگاہ شریف کے اطراف کا محلہ آپ ہی کے نام سے موسوم ہے، یعنی محلہ درگاہ حضرت برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا سالانہ عرس شریف ہر سال 16 جمادی الاول کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ عرس کے موقع پر ارباب دکن کا مجمع کثیر ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اتخاذ سے زیارت سے مشرف اور حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔